बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 21 to 25। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिल्क़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं या इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का, और वो नबियों का अंबियाओं का नाहक कत्ल करते हैं, और वो कत्ल करते हैं उन लोगों का भी वो जो हुक्म देते हैं इंसाफ की बुनियाद पर इंसानों में। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे फिर खुशखबरी दे दो उन्हें दर्दनाक अजाब की। आयत नंबर 22। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिनन नासिरीन। यही वो लोग हैं कि ज़ाय हो गए उनके आमाल दुनिया में और आखिरत में भी, और नहीं उनके लिए कोई मददगार। आयत नंबर 23। अलम तरो इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। क्या आपने गौर नहीं किया उन लोगों की तरफ जिन्हें दिया गया था किताब का एक हिस्सा? वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ ताकि वो फ़ैसला करे उनके दरमियान, फिर भी पलट जाता है उन एक ग्रोह उनमें से और वो इराज़ करने लगते हैं। आयत नंबर 24। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सनन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। ये उनकी रविश इसलिए है कि ये दावा करते हैं ये सब कि हरगिज़ नहीं हमें छू सकती है आग, और अगर छुई भी तो गिनती के चंद दिन ही छुएगी, और धोखे में डाल दिया उन्हें उनके दीन ने और उस चीज़ ने जो वो सब गढ़ते हैं। आयत नंबर 25। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह
ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پھر کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن، نہیں ہے شک جس کے آنے میں، اور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا اور جو کچھ اس نے کمایا ہے، اور ان کی کوئی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، یعنی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے اللہ، ہر طرح کے طاقتوں اور قدرتوں والے حقیقی بادشاہ، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جسے تو چاہے۔ تیرے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے جاندار کو بے جان چیزوں سے، اور تو نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہے بے حساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 سے دیکھتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ الحمدللہ آیت نمبر 20 میں جو دیکھا تو اس میں ہمیں ایک ذمہ داری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ایک ہماری یعنی امت محمدیہ ہونے کے ناطے جو ایک ذمہ داری ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ دین جو اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں تو وہ یعنی کہ اپنوں کے علاوہ غیر مسلموں بھی ہم کو اس کو پہنچانا، یہ ایک امت محمدیہ کے ناطے ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ یعنی اسپیشلی جو ہے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ یہی میسج دے رہے ہیں۔ اب کیا ہوا آگے کہ جب ایسے اللہ تعالیٰ رسولوں کو، انبیاءوں کو، داعی دین کو یا اچھے کام کرنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ کھڑے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو بے شک وہ لوگ وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ایک یہ جرم کرتے ہیں، دوسرا جرم کیا کرتے ہیں، اور وہ سب قتل کرتے ہیں نبیوں کا ناحق۔ ناحق یعنی اللہ نے ان کو کوئی پرمیشن نہیں دی، یا اللہ نے کوئی ان کو سند نہیں دی یا دلیل نہیں دی یا پرمیشن نہیں دی کہ تم جو ہے وہ نبیوں کا قتل کرو۔ اور دیکھیے نبیوں کا قتل صرف اس لیے کرتے تھے، ہاں اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کو نیکی کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ ایک تو وہ ناحق انبیاؤں کا قتل کرتے تھے، اچھا، اور وہ قتل کرتے تھے ان لوگوں کا بھی جو حکم دیتے تھے، کس کا؟ یعنی کہ وہ حکم دیتے تھے انصاف کی بنیاد پر، یعنی جو لوگ ہیں انصاف کی بنیاد پر حکم دیتے تھے، ان کے فیصلے کرتے تھے، تو وہ ایسے لوگوں کا بھی جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بات نہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی۔ دیکھیے اس میں خوشخبری کی بات کیا ہے؟ دردناک عذاب، وہ بھی خوشخبری۔ تو
تو یہاں پہ خوشخبری لفظ اس لیے استعمال کیا گیا. الحمدللہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے ایسی کچھ آیتیں دیکھی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھیے انسان اپنے فیوچر کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے، بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ آج میں یہ عمل کر لوں تو میرا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، میرا فیوچر بن جائے گا، آج میں یہ کر لوں وہ کر لوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں یا انہیں جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے فیوچر میں کیا ہے اس کی خوشخبری ان کو دے دو کہ ان کے فیوچر میں دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. چلیے یہ تو آخرت کی بات ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت کی تمام اعمال جو ہے وہ ویسٹ ہو گئے. وما لهم من الناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. دیکھیے ذرا کیا جرم تھا ان کا، ناحق انبیاء کا قتل کرنا اور نیکی کی طرف بلانے والوں کو پریشان کرنا، ان کا قتل کرنا. دیکھیے الحمدللہ کہ آج کوئی بھی ہے نا داعیہ دین کا قتل تو خیر نہیں کرتا ہے، اس حد تک تو کوئی نہیں جاتا ہے الحمدللہ، لیکن اذیتیں جو دیتے ہیں، ان کو باتیں جو سناتے تو وہ بھی ہم نے پڑھے اسی میں آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی کہ اہل کتاب یا مشرکین آپ کو جو ہے ان سے بہت اذیت ناک جو ہے وہ باتیں سننے کو ملیں گی. تو ایک داعیہ دین کو دل میں تسلی آ جاتی کہ چلیے اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں اس بات کو فرما رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھوں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، الم تر الی الذین، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کتاب کا حصہ. کتاب کا حصہ جو دیا گیا نہیں، دیکھیے کہ کتاب کا حصہ سے مراد یہ کہ ان کو پوری مکمل کتاب نہیں دی گئی تھی. کچھ قوم ایسی بھی تھی کہ انہیں کتاب کو جو حصہ دیا گیا ہے، اسپیشلی یہودیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کتاب کا حصہ انہیں دیا گیا تھا. کتاب کے حصے میں سے یدعون، وہ بلائے جاتے تھے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف. اب یہ کون سی کتاب؟ یعنی یہ جو قرآن کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے تھے، کیوں بلاتے تھے؟ لیحکما، تاکہ وہ جو ہے وہ فیصلہ کر دے بینہم، ان کے درمیان. اب کیا ہوتا تھا ان لوگوں کو جب اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے تھے کہ آؤ آؤ قرآن کی طرف آؤ، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ثم یتولا، پھر وہ پلٹ جاتا تھا ایک گروپ ان میں سے اور وہ اعراض کرنے لگتے تھے، منہ موڑنے لگتے تھے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آج بھی امت محمدیہ میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے تو بالکل یعنی ایک دم سے یعنی اس بات کو اگنور کرتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں. تو کہہ رہے یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے قرآن سے اعراض کرنے کا سب سے بڑا سبب ان کا کیا تھا؟ اور دیکھیے اس آیت کو آج کے مسلمانوں پر رکھ کر دیکھیے کہ کتنی فٹ بیٹھتی ہے. کیوں یہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرتے تھے؟ اس لیے ذالک بانہم، یہ اس لیے یہ ایسی روش اختیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کہتے تھے لن تمسن النار، کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ. ہاں لیکن الا ایام معدودات، اگر چھو بھی لے گی تو گنتی کے چند دن ہی ہم جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ایسا کس بیس پہ یہ جو گمان تھا ان کا، ان کے دین نے اور دینداروں نے جو دھوکے میں ڈال رکھا تھا انہیں، تو اس کا ریزن کیا تھا پتہ ہے؟ یہ بولتے تھے دیکھو ہم تو بہت اللہ کے چہیتے ہیں، یہ یہودی بولتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں اور ہم کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے. ہاں ٹھیک ہے اگر چھوئے گی بھی نا تو تھوڑے دن ہفتہ بھر کچھ ہم آگ میں رہیں گے، یا تو ہم 40 دن رہیں گے، کیونکہ 40 دن وہ ہمارے جو باپ دادا وہ جو تھوڑا سا نافرمانی کیے تھے نا، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 40 دن جو ہے وہ آگ میں رہیں. یعنی یہ خیالات ہیں ان کے کہ ہم بالکل بھی جہنم میں نہیں گئے، اگر گئے تو ایسے ایسے چند دن جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، آج کی امت محمدیہ کر لو جو کرنا ہے، ایٹ لاسٹ تو ہم کو سب کو جنت میں جانا ہے. کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں. اور کچھ لوگ کیسا دعویٰ کرتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے کہ ہم سیدی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. ارے ہم تو جنت میں ہی جائیں گے کیونکہ ہم بہشتی دروازے سے گزر چکے ہیں اور ہماری تو یہ بخشش کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے، ہم کبھی آگ میں نہیں جا سکتے. کیا یہی جملہ آج کے مسلمانوں سے سننے کو نہیں ملتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ پاس کے مسلمان بھی ایسی باتیں کرتے تھے. اچھا کیوں ایسی یہ باتیں کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا انہیں ان کے دین نے. ان کے دین نے جو ہے وہ اپنے دین کو لے کر وہ دھوکے میں پڑ گئے تھے. اور کون سا دین؟ ما کانوا یفترون، وہ دین جسے انہوں نے خود ہی گھڑ لیا تھا، وہ دین کے کام جس پر انہوں نے خود ہی اپنے آپ سے جو ہے وہ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ خود ہی ان لوگوں نے جو ہے اس دین کو اپنا بنایا وہ دین. دیکھیے کتنی بڑی دلیل ہے. آج من مانی والے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب دھوکا ہے. صحیح دین پر عمل نہیں کرو گے تو بہت پاسبلٹی ہے کہ آگ تو ڈیفینیٹلی چھوئے گی تمہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی. ہاں، آیت نمبر 24 یاد رکھیے آل عمران کی، کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مرضی کی باتیں گڑھتے رہتے ہیں دین میں، اپنی مرضی کا دین جو بناتے رہتے ہیں، تو ان کو آگ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اچھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آیت نمبر 25 میں فَكَيْفَ إِذَا، ٹھیک ہے تم اس طریقے کا گمان کر رہے ہو، ایک بات بتاؤ پھر کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان سب کو اس دن؟ کون سا دن؟ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے آنے میں. کیا ہوگا اس دن؟ ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر جان کو. کون سا بدلہ دیا جائے گا؟ ما کسبت، جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر، کتنی ایک دم کلیئر بات، ٹو دا پوائنٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ بالکل تم اس شک میں ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، تمہیں سزا نہیں ملے گی، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت آئے گی بھی اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ بھی دے دیا جائے گا. کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس کا دیکھیے کہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور دیکھیے کہ آیت نمبر 26 اور 27 اتنے شعور سے، یعنی آل عمران کی جو ہے یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس کو بہت شعور سے پڑھیے. جب کبھی آپ کو ایسا لگے نا کوئی چیز اپنی زندگی میں امپاسبل ہوتے ہوئے، جب آپ کو ایسا لگے کہ بالکل اب تو میرا کچھ ہونا نہیں ہے، تو اس دعا کو بالکل شعور سے پڑھیے، اتنا سمجھ کے پڑھیے اور دل سے پڑھیے، اور یقین کریے کہ جس دن آپ نے اس دعا کو بالکل ایک دم شعور سے پڑھ لیا، تو یقین کریے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ پر اور مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. اچھا، اس کے پیچھے جو اس کا تھیم ہے، اس کا تھیم جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہاں پر ایک دعا جو ہے اس کو بہت شعور سے ایک دم صحیح تلفظ سے پڑھنے کی کوشش کریے، دیکھیے اس کو انشاءاللہ. اور اس کا تھیم جو میں آپ کو بتا رہی تھی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو، اگر آپ غزوہ خندق سے اگر واقف ہیں، غزوہ خندق جو انشاءاللہ ہم آگے چل کر سورہ احزاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہوا کیا تھا غزوہ خندق میں؟ غزوہ خندق میں جو ہے وہ، یعنی کہ دیکھیے کہ ایک وقت آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ سارے جو ہے وہ مشرک، کافر اور ایسے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے سارے لوگ جو جمع ہو رہے تھے. اب سارے لوگ جب جمع ہوئے تو اب دیکھیے کہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ مطلب سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان کا خاتمہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سورس نہیں ہے. اب وہاں پر سلمان فارسی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے آج ہمارے پاس سورس نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ دشمنوں کو اپنے یعنی کہ ایریا میں آنے سے روک سکتے ہیں نا ان کو. اور پھر وہی یعنی کہ تو کوئی سورس نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ جب یہ یعنی کہ ایک مشورہ دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. اب دیکھیے خندق کھودنا اس وقت کوئی مطلب معمولی بات نہیں تھی، یعنی گڑھا کھودنا، اور اس گڑھے کو کھود کر اور جو ہے دشمنوں کو وہاں سے یعنی کہ اپنے ہی ملک یعنی مدینے کے انٹری سے ہی یعنی وہ گڑھا کھودا گیا انٹری پر، تاکہ دشمن جو اس طرف نہ آ سکے.
تو آج دیکھیے کہ امت محمدیہ کو واقعی اتنے شعور سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آج جو ہے ہم آج کا خندق کیا ہے کہ ہم جو ہے ٹھیک ہے کہ ایک وہ خندق ہم کھود سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے کلچر میں ہم ڈھلنے نہ دیں، یعنی کہ جو بالکل کتاب سے ہٹے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ہم یعنی کہ اپنے بچوں کے پاس ان کو آنے سے کس طریقے سے روک سکتے ہیں کہ ان کے کلچر میں ہم ڈھلنے نہ دیں۔ ایک دیکھیے کہ اس وقت کی خندق تھی جو دشمنوں کو، کافروں کو اور مشرکوں کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ ایمان والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس آنے سے وہ روکنے کے لیے وہ خندق کھودی گئی تھی۔ اب ہوا کیا کہ دیکھیے سردی کا موسم، انشاءاللہ سورہ احزاب میں جا کے ان ڈیٹیل پڑھیں گے، سردی کا موسم اور کوئی وہاں پہ یعنی کہ ایسا مشینری نہیں ہے کہ پتھر کو توڑا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ آسانی سے کام ہو جائے، نہیں، سارا کام جو ہے وہ ہاتھ سے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شامل تھے۔ اور کتنے دنوں تک جو ہے وہ خندق کھودی گئی، بھوک میں، پیاس میں، یعنی کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اب یہ حال دیکھیے آپ، اور اسی میں جو ہے یعنی کہ ایسا دن رات جو ہے وہ خندق کھودی جا رہی ہے، صرف اور صرف دیکھیے کہ دین کے دفاع کے لیے۔ آج ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اپنے ہی دین میں رہیں، تو آج ہمیں جو ہے یہ خندق کھودنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے قریب نہ جانے دیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ صحابہ سے ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، اور صحابہ سے جب وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں توڑتا ہوں اس کو۔ اوزار لیا، ان کے جو بھی انسٹرومنٹ تھا، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پتھر جو ہے وہ مارتے جا رہے تھے، اور وہ پتھر ایک ایک اوزار مارتے جا رہے تھے اور پتھر ٹوٹتا جا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو مجھے نا جو فارس کی چابی دکھائی جا رہی ہے، قیس و قیصرہ کے جو ہے وہ خزانے دکھائے جا رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ تو ایک معجزہ دکھا رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ وہاں منافقہ صفت کچھ مسلمان جو تھے تو وہ ہنسنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لو دیکھو خندق کھود رہے ہیں، خود کے لالے پڑے ان کے جان کے، ہاں پیٹ پہ پتھر بندھے، واش روم تک تو جا نہیں سکتے یہ، اور دیکھو تو قیس و خزرہ کے خزانوں کے یہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ فارس کے جو ہے وہ خزانوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، دیکھو ان کو وہاں کی چابیاں دکھ رہی ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ بظاہر تو ایسی کوئی بھی سورس نہیں تھا کہ جو اس وقت مسلمانوں کو اتنے بڑے بڑے جو خزانے مل سکتے تھے، لیکن اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ کیا آیت اتاری اللہ نے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدی الخیر بیدیک الخیر، کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی دعا بہت خوبصورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں آپ لا کر دیکھیے۔ میں نے شروع میں ہی آپ سے جیسے کہا، کبھی آپ بہت بے بس بیٹھی ہیں، کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ یہ سوچیے کہ سارے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں، اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو فوراً اس دعا کو پڑھ کر دل سے اللہ سے دعا کریے، اور اس کے بعد دیکھیے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولیں گے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کس کس راستے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دعا کرو، اے اللہ ہر طرح کی طاقت اور قدرت والے بادشاہ حقیقی، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تیرے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے، تیرے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے، کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، کہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھ۔ بہت خوبصورت دعا ہے، شعور کے ساتھ اس کو پڑھیے اور شعور کے ساتھ اس کو اللہ سے مانگنے کی کوشش کریے، اس کو لا کے دیکھیے اپنی زندگی میں۔ انک علی کل شیء قدیر، یہ آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور مزید اللہ کی کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور تو نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور
تو ہی رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بے حساب. شعور، آپ یقین کریے کہ یہ آپ جو پڑھ رہی ہیں، یہ مانگ رہی ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اللہ کے خزانے سے کیا کیا مانگ رہی ہیں. اور جب دیکھیے کہ ہم شعور سے کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اے اللہ، جس طریقے سے تو دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے کھینچ کے نکالتا ہے، تو میری زندگی سے غموں کے سائے کو نکال دے، تو میری زندگی میں خوشحالی بھر دے. تو ہی زندگی دیتا ہے مردے کو، اور تو ہی جو ہے وہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے. بہت پیاری دعا ہے. مطلب میں ایکسپریس نہیں کر سکتی آپ کو جو میں اس وقت محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں اس کو سمجھ کے پڑھ رہی ہوں. تو آپ لوگ بھی اس کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریے. انشاءاللہ یقین کریے کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان معاملات کو بالکل درست کر دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آیت نمبر 27 تک رکھتے ہیں. آمین یا رب العالمین. ایک 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 دفعہ میرے ساتھ بھی آپ دعا کو پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. آمین یا رب العالمین. ایسی دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی ولوالدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے،
اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔